اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ حاضرین گرامی و ناظرین محترم، ہمارا یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان جس میں نہج البلاغہ اور مسائل رمضان کے سلسلے میں مختلف چینلز کے ذریعے سے آپ تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے۔ آج کی ہماری گفتگو یا آج کا ہمارا ٹاپک جو ہمیں آپ تک پہنچانا ہے، نہج البلاغہ ہر عہد میں ضرورت یا ہر عہد کی ضرورت۔ کلام الامام، امام الکلام، دنیا میں بہت سی بکس آئیں، بہت سی کتابیں آئی ہیں، اور ہر کتاب اپنے زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلی اس میں ہوتی رہی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں تبدیلی نہ ہو۔ ہمیں نہج البلاغہ کے سلسلے میں جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات اور کلمات قصار وغیرہ کی شکل میں سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیے، بہت بڑا ایک یہ کام ہوا نہج البلاغہ کی شکل میں۔ دنیا کی، میں نے جہاں سے بات کو شروع کیا ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو حوادثات زمانہ کے ساتھ تبدیل نہ ہوتی ہو۔ یہی فرق ہے دنیاوی کتابوں میں اور آخرت کی کتابوں میں، یعنی وہ کتابیں یا وہ بکس کہ جو اللہ نے اور اللہ کے خاص نمائندے نے بھیجی ہیں، اس میں حکمت ہیں، راز ہیں، اور ہر ٹاپک کے اوپر اس میں بحث کی گئی ہے۔ کوئی ایسا ٹاپک تشنا نہیں رہا کہ جس پر سیر حاصل بحث نہ ہوئی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے سلسلے میں کیا ہم سمجھے ہیں یا کہاں تک دنیا نے نہج البلاغہ کو سمجھا ہے۔ نہج البلاغہ 1400 سال ہو گئے، تقریباً 1400 صدیاں گزر گئیں، اور آج تک دنیا نے ہزاروں روپ، ہزاروں شکل اختیار کی ہے، یعنی چاہے وہ ثقافت کے میدان میں ہو، بلاغت کے میدان میں ہو، فصاحت کے میدان میں ہو، تہذیب و تمدن ہو، انسان کی روش زندگی ہو، انسان کی اختیار ہو کہ کس طرح سے انسان نے اپنی روش زندگی کو بدلا ہے۔ جو آسانیاں، آسائشیں آج ہیں، 50 سال پہلے نہیں تھی، 100 سال، 200 سال، 500 سال پہلے اگر تصور کیا جائے تو دنیا کی شکل و شباہت کس طرح سے ہوگی۔ اور یہ سائنس نے اس بات کو مانا ہے کہ 500 سال سے تحقیق کا تقریباً سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے تو ریسرچ بھی نہیں تھی، تحقیق بھی نہیں تھی۔ لیکن سوچئے کہ ایک انسان عرب میں رہنے والا، اس کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں وہ آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اپنی جگہ پر امر ہیں اور اٹل ہیں۔ یہ خصوصیت، یہ صفت 2 کتابوں میں پائی جاتی ہے، یا تو اللہ کے قرآن میں یا مولا کائنات کے کلام میں۔ اسی لیے مولا کائنات کے کلام کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد اور مخلوق کے کلام کے اوپر کوئی کلام ہے تو وہ کلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے خاص طریقے سے نوجوان دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، کہ اب یہ کتاب ہر زبان میں آ گئی ہے، اس کتاب کا ترجمہ ہر زبان میں ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں، مطالعہ کریں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سے زیادہ دوسری قومیں ہماری کتابوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور ان کو ریسرچ کر کے وہ اپنی
ریسرچ پیش کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ریسرچ ہے، حالانکہ وہ در حقیقت ائمہ اطہار کے اقوال ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک، الگ موضوع ہے جو انشاءاللہ کبھی پھر گفتگو ہوگی، لیکن نہج البلاغہ ہر عہد میں زر کی ضرورت ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر سماج میں نہج البلاغہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے قرآن کی ضرورت ہے، اسی طرح سے نہج البلاغہ کی ضرورت ہے۔ میں نے جو بات شروع کی کہ آج سے تقریباً 1400 برس گزر گئے، دنیا نے مختلف ہزاروں چہرے اپنے تبدیل کیے، ہزاروں ایسے راز دنیا میں آئے، تہذیب اور ثقافت تبدیل ہوئی، بہت بے انتہا کروٹیں لیں تہذیب و ثقافت نے، علم اور فن کے ذائقوں میں انقلاب انگیز تبدیلیاں آ گئیں۔ یعنی جو علم پہلے تھا آج ہے، دنیاوی علم کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ جو پہلے علم تھا وہ علم دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہی علم ہے، لیکن آج کی دنیا جو علم سمجھ رہی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہی علم آخر ہے۔ آنے والی جو پیریڈ اور آنے والا جو زمانہ ہوگا، آنے والا جو دور ہوگا، وہ اور زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ تو علم اور فن کے ذائقوں میں انقلاب انگیز تبدیلیاں آئیں، لیکن نہج البلاغہ جو ہمارے پاس ہے اس پر زمانے کی گردشیں اثر انداز نہیں ہو سکی۔ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر تہذیب کے اوپر، دنیا کے ہر علم کے اوپر، دنیا کے ہر فن کے اوپر دنیا نے اثر کیا ہے، لیکن نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر زمانے کی گردشیں اثر انداز نہیں ہو سکیں۔ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام مولا کائنات ہے اور مخلوق کے کلام کے اوپر ہے، خالق کے کلام کے نیچے اور مخلوق کے کلام کے اوپر۔